جب کوئی بندہ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے نا سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بھائی ظاہر سی بات ہے ہر انسان جو نماز پڑھتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ خدا کی قسم ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بندے کو دیکھ کر جو رحمت کا نزول فرماتا ہے نا، جو فرشتوں سے کہتا ہے، اگر آپ یہ سمجھ لو تو آپ کی نماز میں بس خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا یہ خیال ہی نہیں ہوتا ہے کہ یار جو ہم پڑھ رہے ہیں آخر یہ پڑھنے پر اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، اور اس وقت ہمارا چرچا آسمانوں میں کیسا ہو رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت اللہ فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی گئی ہے، یعنی اس سورت کا آدھا حصہ میرے بندے کے لیے اور آدھا میرے لیے ہے۔ یہ کیسے؟ یہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین میں کتنی آیات ہیں؟ 7 آیتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین 1 آیت، الرحمن الرحیم 2 آیتیں، مالک یوم الدین 3 آیات، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4، اہدنا الصراط المستقیم 5، صراط الذین انعمت علیہم 6، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7 آیات ہیں۔ اور اس میں اللہ فرما رہا ہے آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے، آدھی میرے بندے کے لیے۔ تو اس میں آدھی کہاں تک آ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین 1 آیت، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3، ایاک نعبد، ایاک نعبد یہ چوتھی آیت ہے نا، اور اس میں ہیں 7 آیتیں۔ اب اس کی آدھی کتنی ہوئی؟ 3.5۔ تو ایاک نعبد تک الحمدللہ رب العالمین سے ایاک نعبد تک یہ جو سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ کہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا، مالک یوم الدین انصاف کے دن کا، قیامت کے دن کا حاکم، قیامت کے دن کا مالک، ایاک نعبد اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری پوجا پرستش کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک کس کے حق میں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے بندے کے لیے شروع ہو رہا ہے، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے بعد جو بھی آیات ہیں نا 3.5 یہ بندے کے لیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ بندے کے حق میں، کیا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بندے کے حق میں، اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا، کس کے حق میں؟ بندے کے حق میں، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تو غصہ ہوتا رہا، اور جو گمراہ ہو گئے ان گمراہوں کے راستے سے ہمیں بچا لے، ان کے راستے پر ہمیں مت چلا۔ تو یہ 3.5 آیات کس کے لیے؟ بندے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں رشک فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو میرا بندہ نماز میں میری تسبیح و تحلیل بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ دیکھو یہ کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم رکوع میں، دیکھو کیسی تسبیح و تحلیل بیان کر رہا ہے، اے فرشتوں دیکھو سنو۔ اور اللہ فرماتا ہے جب سجدے میں بندہ سر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اگر ایسے ہی کوئی فیلنگ ہی نہیں نماز پڑھنے میں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس کوے کی ٹھونگ کی طرح آپ نے نماز پڑھی اور وہ نماز بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر لے جائی جاتی ہے، لا کر منہ پہ مار دی جاتی ہے، اللہ کو ایسی نماز بالکل پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا نا قرآن میں، لیکن کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان والوں کی جو سب سے پہلے صفت بیان کی وہ کون سی ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کہ وہ اپنی نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ خشوع خضوع تو ہی نہیں نا آج کل۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔